ان کے والدین کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ ابھی تو میرا لڑکا صحیح سے کما نہیں رہا ہے، وہ خود کیا کھائے گا، اپنے بیوی کو کیا کھلائے گا، آنے والے بال بچوں کو کیسے پرورش کرے گا، اور میری کفالت میری دیکھ بھال کیسے کرے گا۔ وہ تو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، اس لیے پہلے وہ ایک بار بڑا بزنس مین بن جائے، بڑا کسی نوکری میں لگ جائے، پہلے وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاوے، اس کے بعد اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اے لوگو سنو، یہ قرآن کے خلاف تمہاری سوچ ہے۔ کاش ہم اس پرندوں سے سیکھتے، کاش ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل علی اللہ اس پرندوں جیسا ہوتا۔ کم از کم وہ پرندے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ روئے زمین پر رینگنے والا ایک بھی جاندار ایسا نہیں، روئے زمین پر چلنے والا ایک بھی ذی روح ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے نہ لے رکھی۔ ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تمہارے وطن اصلی کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تمہارے وطن عارضی کو بھی جانتا ہے۔ وطن اصلی آپ کی جو جائی پیدائش ہے، جہاں آپ کا وطن ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے والدین رہتے ہیں، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ اور جہاں آپ کام کاج کے لیے جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، بمبے جاتے ہیں، پونا جاتے ہیں، سلی گوڑی جاتے ہیں، اور احمد آباد جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، گجرات جاتے ہیں، امرتسر جاتے ہیں، لدھیانہ جاتے ہیں، دہرادون جاتے ہیں، منصوری جاتے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں جاتے ہیں، وہ آپ کا وطن عارضی ہے، کما کہ پھر آپ کو واپس آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی بستی میں کھلانے پر بھی قادر ہے، اور وہی ذات آپ جہاں کمانے جاتے ہیں وہاں کھلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ وطن اصلی کو بھی جانتا ہے، وطن عارضی کو بھی جانتا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها۔ حاضرین، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، نوجوانوں کی شادی میں جو تاخیر ہو رہی ہے، ان کے والدین کا کہنا یہ ہوتا ہے، ان کے والدین کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ ابھی تو میرا لڑکا صحیح سے کما نہیں رہا ہے، وہ خود کیا کھائے گا، اپنے بیوی کو کیا کھلائے گا، آنے والے بال بچوں کو کیسے پرورش کرے گا، اور میری کفالت میری دیکھ بھال کیسے کرے گا۔ وہ تو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، اس لیے پہلے وہ ایک بار بڑا بزنس مین بن جائے، بڑا کسی نوکری میں لگ جائے، پہلے وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاوے، اس کے بعد اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اے لوگو سنو، یہ قرآن کے خلاف تمہاری سوچ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال میں اپنی دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو بیٹیاں ہیں، کیا وہ بھوکی رہتی ہیں؟ کیا ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں، پانی نہیں پیتی ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا ہے، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس رہنے کے لیے روم نہیں ہے، گھر نہیں ہے نا؟ جو اللہ اس کو یہاں کھلا رہا ہے، جو اللہ اس کو یہاں پلا رہا ہے، جو مالک اس کو اس گھر میں دوا کا انتظام کر رہا ہے، جو خالق اس کو اس گھر میں دوپٹے کا انتظام کر رہا ہے، کپڑے لتے کا انتظام کر رہا ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق اس کو اس گھر میں انتظام کرے گا جب وہ وطن اصلی جائے گی، جب وہ آپ کی پتو بنے گی، جب وہ آپ کی بیٹے کی دلہن بنے گی، جب وہ آپ کی بیٹے کی بہو بنے گی، اس وقت میں اللہ اس کو وہاں بھی کھلائے گا۔ یہ ہماری مانسکتا کیسی کمزور ہے، کاش ہم اس پرندوں سے سیکھ لیتے،
उन परिंदों से सीखते जो परिंदे सुबह सवेरे अपनी आशियाना से, अपने घोंसले से, अपने ठिकाना से खाली पेट फिजा में उड़ते हैं, उस आसमानी फिजा में बिखर जाते हैं और रुए जमीन पर फैलकर रिज्क तलाश करते हैं। और शाम को जब वो अपने आशियाने की तरफ, अपने ठिकाने की तरफ, अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं तो खुदा की कसम कोई परिंदा भूखा नहीं होता, कोई परिंदा खाली पेट नहीं लौटता। हर एक को अल्लाह रिज्क अता करता है, जबकि उनके आशियाने में, उनके घोंसले में कोई रिज्क पहले से जमा नहीं किया जाता। काश हम उस परिंदों से सीखते, काश हमारा एतमाद, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अल्लाह उस परिंदों जैसा होता। कम अज कम वो परिंदे हमसे तवक्कुल अल्लाह में कितना आगे, उनका ईमान और यकीन कितना ठोस है कि वो अपने आशियाने में कोई दाना नहीं रखते, कोई रिस्क का इंतजाम नहीं रखते, सालों का इंतजाम नहीं होता। वो सुबह सवेरे आसमानी दुनिया में बिखर जाते हैं। फंतशिरू फिल अर्द, वो फैल जाते हैं जमीन पर। अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है और जमीन पर फैलकर अल्लाह की दी हुई रिस्क तलाश करते हैं। जब वो परिंदे शाम को वापस आते हैं, खुदा की कसम उनमें एक भी ऐसा नहीं होता जिनको जो खाली पेट लौटा। हम समझते हैं कि बेटे की शादी कर देंगे तो बेटा खुद क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, बीवी को क्या खिलाएगा और हमें क्या खिलाएगा। अरे ये आपकी सोच सरासर मैं कहता हूं गलत सोच है। ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता बेकार की मानसिकता है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उस किस्से को पढ़िए जो इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लकोदक जंगल में चले जा रहे थे कि आपकी अहलिया मोहतरमा को दर्द ज़ह होता है, विलादत का दर्द होता है। ऐसे वक्त में आग वगैरह की तलाश होती है, आग वगैरह की जरूरत पड़ती है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम एक टीले पर चढ़कर आग तलाश करना चाहते हैं। कुछ दूर में एक रोशनी दिखाई देती है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उस रोशनी की तरफ चल पड़े। जब आप वहां आग लेने जाते हैं, आपको वहां पर अनवारे तजल्ली होती है, अल्लाह का दीदार होता है। अल्लाह से फरमाता आप नबूवत